ہے کہ ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی ناحق دبا لے تو قیامت کے دن اس کی گردن میں زمینوں کا توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد کے لیے کیا، اپنے بعد والوں کے لیے کیا، بعد میں وہ پوچھے نہیں پوچھیں، پوچھتے ہی نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آیا کہ جو اپنے بچوں کو ناحق یا مال حرام کھلاتا ہے نا، لوگوں اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ خوب دے حلال دے۔ میں دعا کیا بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کم دے، یا اللہ خوب دے حلال دے، کسی کا محتاج بھی نہ بنا میرے مولا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بھی مت مانگو یا اللہ کم دے، یہ کہو یا اللہ خوب دے، فیاضی عثمان غنی کی خیرات دے، اتنا دے کہ اپنے مال زکوٰۃ سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور پھر مال زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات سے بھی مدد کریں، خوب دے یا اللہ، کسی کے محتاج بھی نہ بنے، چونکہ اس کے وہاں خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، لامتناہی اس کی قدرت لامتناہی، اس لیے خوب مانگو اس سے، مگر کیا، یا اللہ تو حلال دے۔ زور سے بولو کیا، آواز آئے، کیا بتایا میں نے آپ کو، لقمہ حلال مانگو، لقمہ حرام کی سے بچو۔ یہ زمینیں دبانا، پلاٹ دبانا، اسمیگلنگ کرنا، نمبر 2 میں یعنی جو عدو شرع نمبر 2 ہیں، اس طریقے سے دولت کمانا، لوگ اس سے بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ میں نے بتا دیا آپ کو اتنا خطرناک گناہ، ابھی بتایا نہیں بتایا میں نے آپ کو، وہ اولاد جن کے ماں باپ نے انہیں حرام میں کھلائے، قیامت کے دن پکڑے گی وہ اولاد اپنے باپ کو، اور خدا پاک کی بارگاہ میں شکایت کرے گی وہ اولاد، یا اللہ اسے پکڑ، اس نے ہمیں لقمہ حلال نہ کھلایا، لقمہ حرام کھلایا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس سے تو وہ اچھا تھا جو 2 لقمہ کما رہا تھا مگر محنت سے کما رہا تھا۔ سلام کرنے کے قابل ہے جو محنت سے کماتا ہے، وہ مزدور سلام کرنے کے قابل ہے جو اپنے بچوں کو حرام لقمہ نہیں کھلاتا۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی ایسے بھائیوں کو دیکھا کہ بیچارے جب پریشانی ہو گئی، گھر پہ کھانے کو نہیں بچا، تب بھی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، رکشہ چلایا، مزدوری کی، ٹھیلے لگائے، کسی طریقے سے کمایا، جو وقت کی روٹی کما کر کے لائے۔ لوگ تمہاری نظر میں وہ ذلیل ہو سکتے ہیں، مگر شریعت کہتی ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو حلال لقمہ کھلاتا ہے اور ایک باپ اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلاتا ہے تو ادھر وہ بھوک لگا رہا ہے، ادھر فرشتوں کا قدم چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سب کو ایسے امیروں کی دولت کا کچھ فائدہ نہیں جن سے اللہ تعالیٰ نیک کام نہیں لیتا۔ وہ امیر سلام کرنے کے قابل ہیں جو غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو بھی مدرسے کے بچے آئے، جن مدرسے کے بچوں کو مہمان آنے رسول سمجھ کر کے محبت سے کپڑے بنانا، کمزور سمجھ کے نہیں، اولاد کا درجہ دے کر کے، وہ مالدار قابل مبارکباد ہیں۔ میں مالداری کا مخالف نہیں بلکہ کہتا ہوں بزنس کرو، برے وقت اپنوں کے کام آؤ، مگر کبھی کسی کو دے کر کے جتاؤ نہیں، احسان نہ دکھاؤ۔ اگر زکوٰۃ دے رہے ہو تو احسان نہیں کر رہے ہو، فرض ادا کر رہے ہو۔ تمہارے یہاں کھیتی ہوتی ہے، دھان ہے، مکئی ہے، جناب والا، اور گیہوں ہے، یہ کھیتی فصلوں پہ عشر نکالا کرو اس کا، چونکہ ہم لوگ ٹوبیل سے سینچتے ہیں، پانی اپنا بورنگ کا ہوتا ہے ہمارا، اس لیے جناب والا آپ جو ہے 20واں حصہ نہ نکالیں بلکہ 10واں حصہ نکال دیں، مطلب 20واں نکالیں، معاف کیجیے گا، 10واں نکالیں، 20واں نکال دیں، یعنی 1 لاکھ میں 10,000 نہ نکالیں، سمجھنے کے لیے بتا دوں 1 لاکھ میں 5,000 نکال دیں۔ اس طرح کیا فائدہ ہوگا؟ جو تمہارے یہاں کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، جو بچے یتیم ہو گئے، ان کے اوپر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں، رات کے اندھیرے میں جاؤ اور کہو بچوں تمہیں پڑھائی کرنا ہے، پڑھائی کرو، کپڑے بنانے ہیں، لباس بناؤ، اور یہ پیسے اپنے پاس رکھو، اور یہ تمہاری امانت ہے جو یہاں ہمارے حکم کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، امانت پہنچاؤ ان کے اہل تک،
یہ تو ایسے ہے جیسے میں نے حضرت کو چشمہ دے دیا کہ آپ رکھیے، میں تقریر کے بعد لے لوں گا، تو انہوں نے اگر مجھے واپس دیا تو یہ انہوں نے نہیں دیا بلکہ میری امانت تھی، مجھے واپس کی۔ تو امیروں کی فصلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے کسانوں کو فصلیں دی، یا جناب والا سال پلٹنے پہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ تو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے ہماری امانت کا امتحان لیا ہے کہ یہ امانت صاحب امانت کو پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا، ورنہ تو نہیں بھی دے گا تب بھی وہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ کہتا ہے میرے بندے تیرا کوئی نہیں ہے، میں تو ہوں۔ میں نے ایسے بھائی دیکھے، میں نے الحمدللہ اپنی کم عمر میں دیکھے، کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضرت ہم نے محنت کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، راتوں کو روتے تھے۔ بتا رہا تھا مجھے، میرا دوست ہے دلی میں کارخانہ اس کا، کہہ رہا تھا ہم گھر پہ ایک دفعہ اتنے پریشان ہو گئے، بڑی کمزوری تھی اور فاقوں کی نوبت تھی، لیکن میرا بھروسہ تھا کہ یا اللہ محنت کروں گا تو کامیابی دینے والا ہے۔ بتا رہا تھا کہ میں نے دہلی میں جا کر کے کام شروع کیا، اور حضرت اللہ کا کرم ہے، اس وقت جب میں چھوٹا تھا وہ بتا رہے تھے کہ گھر پہ فاقوں کی نوبت تھی، ہمارے ابو جی بھی بیمار رہتے تھے تو کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ بتا رہے تھے کہ آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، میرے پاس اپنا مکان بھی ہے دلی جیسی مہنگی جگہ میں، اور اللہ نے اتنا دیا ہے کہ مدرسوں میں بھی خوب دیتا ہوں، صدقات واجبہ کے علاوہ نوافل صدقات بھی خوب کرتا ہوں۔ حضرت پھر بھی کمی نہیں آتی، لیکن پھر وہ رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا حضرت لیکن ایک چیز کا غم ہوتا ہے، جب میں کمزوری میں تھا، پریشان تھا، تب میرے والد صاحب زندہ تھے اور کہتے تھے بیٹا محنت کی کمائی کھانا، حلال کمائی کھانا۔ حضرت آج بہت کچھ ہے تو میرا باپ زندہ نہیں ہے، بس ان کی یاد آتی ہے کہ کاش آج وہ زندہ ہوتے تو ہمیں دیکھ کے کتنے خوش ہوتے۔ انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے حضرت میں بڑا اسی بات کو سوچ کے میں نے کہا بھائی فکر کیوں کرتے ہو، ان کے نام پہ مسجدیں بناؤ، جہاں بن رہی ہو وہاں سمرسیبل لگوا دو، مسجد میں تعمیری کام کرا دو، جتنا بھی ہو کراؤ۔ تمہارا باپ تم سے جسمانی طور پہ دور ہوا ہے، روحانی طور پہ دور نہیں ہوا ہے، وہ آج بھی تمہارے قریب ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم لوگ سنی حضرات جو ہے مبالغے پر مبنی یا اپنی ذہنیت پر، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ بندہ مر جاتا ہے تو عمل کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، باقی تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان تینوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بیٹا جو اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہو، اس کا ثواب اس طرف ہو جاتا ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے بہت جید عالم دین، امام المحدثین علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے شرح الصدور، اس میں بھی یہ واقعہ اور بھی مختلف کتابوں میں ہے، تقریباً 5-6 کتابوں کے حوالہ جات اللہ فقیر کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ عثمان ابن ثورہ کہتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی ماں کے لیے، آپ میں سے بھی جن کی ماؤں کا انتقال ہو گیا ہو، اس نیت سے سنے کہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ مجھے اس بات کی اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں جلسہ بہت اچھا ہوا، خوشی تب ہوگی جب مجھ سے مولانا کبیر صاحب، ہمارے قاری فہیم صاحب، یا ماشاءاللہ یہ فیضان ہیں، جو یہ دونوں ہی فیضان ہیں الحمدللہ، جلسے میں بڑا انہوں نے محنت کی ہے، اور آپ سب کا تعاون ہے، آپ نہ آتے تو جلسہ کیسے کامیاب ہوتا۔ تو یہ مجھے بتائیں فون کر کے، ہمارے قاری شہادت صاحب بتائیں، ہمارے مولانا راحیل صاحب بتائیں کہ ماشاءاللہ جلسے کا رزلٹ بھی آیا، تب ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ نے محنت کی تو اس کا اثر ہوا، تب اچھا لگے گا۔ کیا کہتے ہیں عثمان ابن ثورہ؟ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بڑا مغموم ہوا، لیکن میں نے معمول بنا لیا کہ اپنی ماں کی قبر پہ جاتا، قرآن شریف کی آیتیں پڑھتا، ماں کی قبر پہ بیٹھا رہتا، ماں کی شفقتیں یاد آتی، ماں تو ہوتی، گھر سے نکلتا تھا، تیرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا کے جاتا تھا، میری ماں گھر کو آتا تھا، ایسا لگتا تھا ماں تو تھی تو میری دنیا تھی، زندگی تھی، سب کچھ تھا، اے ماں تو نے۔ ابھی ہمارے دوست ہیں شفیق برکاتی، ان کی ماں کا انتقال ہوا، میں دفن میں گیا تو مجھے بتا رہے تھے کہ مولانا توصیف صاحب میں کیا بتاؤں، میری ماں دنیا سے چلی گئی تو میری زندگی ویران ہو گئی، کچھ نہیں بچا میری زندگی میں۔ مشاعرے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اچھے نعت خواں ہیں اور اچھے شاعر بھی ہیں، امین ملت سے بیعت بھی ہیں اور اچھے شاعر ہیں، آپ کے مرادات بھی آئے ہوں گے وہ مشاعرہ پڑھنے کے لیے۔ تو کہہ رہے تھے جب بھی میں کہیں جاتا تو ماں بڑی دعائیں دیتی، اور ماں کی دعاؤں کا فیضان مجھے ملا کہ میں گمنام تھا تو اللہ نے خاصا نام مجھے عطا فرما دیا۔
وہ بتا رہا تھا کہ وہ عثمان ابن سورا اپنی ماں کی قبر پہ روتے بھی ہوں گے. کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کا خاص کرم ہوا, مجھے خواب میں ماں کا دیدار ہوا اور بڑا اچھا دیدار ہوا. ماں بڑی اچھی حالت میں ہے, مسکرا کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے عثمان تو رویا مت کر, زیادہ تو رویا مت کر, تو فکر کیوں کرتا ہے. میں نے کہا حضرت عثمان ابن سورا کی والدہ نے کہا بیٹا تکلیف تو ہوئی تھی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا ہے. ان کی ماں بڑی عابدہ زاہدہ تھی, ان کو عبادت کی وجہ سے حضرت راہبہ کہا جاتا تھا, عابدہ زاہدہ یعنی دنیا سے بالکل بے رغبت. کہتی ہیں بیٹا استبرق و سندس کے بستر لگے ہوئے ہیں, بڑی انعام و اکرام میں ہوں, اللہ نے بڑا نوازا ہے مجھے. ماں کی یہ باتیں سن کے بیٹا مسرت سے رونے لگا. کہا ماں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. اے ماں اب تو تم چلی آئے گی میرے پاس, خواب میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. ماں کوئی مجھے نصیحت کر, اگر کسی چیز کی تجھے ضرورت ہو, مثلا میں عیسائی سوال میں کیا زیادہ پڑھا کروں بتا میری ماں تجھے, تو مجھے تو دیکھو ماں ہوتی ہے یار, وہیں پہ آ گیا میں, ماں ہوتی ہے. کہا میرے بیٹے تو بہت پڑھتا ہے اور پڑھتے رہنا, بس سن ایک میری بات ماننا میرے بیٹے, تو جو آتا ہے نا یہ آنا بند نہ کرنا. میرے لال تو میری قبر پہ آتا ہے, تیرے ماں کے کلیجے کو بڑی ٹھنڈک پہنچتی ہے. میرے لال تو قبر پہ آتا ہے نا تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے, اور میرے آس پاس والی جو روحیں ہیں وہ بھی تیری مثال دیتی ہیں. تیرا بیٹا کتنا اچھا ہے, قبر پہ آتا ہے. اس لیے جن کی مائیں گزر گئی ہیں کم از کم جمعے کو یا جمعرات کو اپنی ماؤں کی قبر پہ جا کر کے سورہ فاتحہ, سورہ قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص جس کو ہم کہتے ہیں پڑھ لیا کرو, ایصال ثواب کر دیا کرو. ایک روایت میں ایک دوسرا واقعہ ہے, یہ بھی شب الصدور